Welcome. Welcome to Al Khaliq Academy e-learning program. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرے پاس ہے یہ بک اور فرسٹ چیپٹر کا ورک پلس ناظرہ. یہ میرے پاس کلاس 6 کا موجود ہے. یقیناً آپ لوگوں نے بھی یہ ورک کلیکٹ کیا ہوگا. تو اس ورک میں سب سے پہلے آپ کو ناظرہ دیا گیا ہے. ناظرہ میں آپ کے پاس ہے سورۃ علم نشرہ، تشہد، 6 کلمے، وضو کے فرائض اور طریقہ اور نماز کا طریقہ. بک میں ہمارے پاس ناظرہ کے حوالے سے صرف سورہ علم نشرہ موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے بک سے یاد کرنی ہے، اور جو باقی چیزیں ہیں یہ آپ کو آسان نماز سے یاد کرنی ہے. وضو کے فرائض بھی بتانے ہیں آپ نے، طریقہ بھی مکمل طور پر آپ کو آنا چاہیے. 6 کلاس کے بچے ماشاءاللہ بڑے ہوتے ہیں، انہیں یقیناً یہ سب کچھ یاد ہونا چاہیے اور یاد ہوگا. اور جن بچوں کو یاد نہیں ہے تو انہیں یہ سب چیزیں یاد کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے، تو وضو کے فرائض کتنے ہیں یقیناً آپ کو پتہ ہوگا. وضو کے 4 فرائض ہیں. اسی طرح پورا طریقہ آپ کو زبانی بھی یاد ہونا چاہیے اور وضو کرنا بھی آپ کو اچھی طریقے سے آنا چاہیے. اسی طرح نماز کا طریقہ، تو نماز کا طریقہ بھی آپ کو آنا چاہیے اور نماز بھی پوری یاد ہونی چاہیے. یہ تمام کام آپ کے ناظرہ میں شامل ہے. آ جائیے اس کے پہلے چیپٹر پہ. پہلا چیپٹر ہے ہمارا توحید. یہ پورا چیپٹر آپ نے اچھی طریقے سے پڑھنا ہے اور اس کی ایک صفحہ خوشخطی آپ کو کرنی ہے. ٹھیک ہے، صاف ستھری، جس طرح پہلے آپ لوگ کلاس 5 میں کرتے آئے ہیں کہ پہلے آپ نے سبق کا عنوان تحریر کرنا ہے، ٹائٹل بنانا ہے، پھر آپ نے اگلے پیج پہ ایک پیج خوشخطی کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں سوال جواب کی طرف. تو سب سے پہلے ہم اس چیپٹر کو سمجھ لیتے ہیں. توحید، اس کے بارے میں یقیناً آپ لوگ شروع سے پڑھتے ہوئے آئے ہیں. توحید کا مطلب کیا، آپ لوگوں نے پہلا کلمہ بھی پڑھا ہے. تو پہلا کلمہ توحید، جس میں ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں. ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. یعنی توحید جو ہے وہ ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، بلکہ ہمارا ایمان ہی نہیں ہے. ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں. ٹھیک ہے، اور ایمان کیا ہے؟ دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا کس چیز کا، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. آپ کا جو یہ چیپٹر ہے، یہ شروع میں تو آپ کو اس کا کچھ حوالہ دیا گیا ہے سارہ اور اس کے دادا جان کے بارے میں. یہ ایک مکالماتی چیپٹر ہے، جس مکالمہ کہتے ہیں بات چیت کو، اور یہ بات چیت ہو رہی ہے سارہ اور اس کے دادا جان کے درمیان. ٹھیک ہے، تو اس میں انہوں نے آپ کو پہلے پیج پہ یعنی صفحہ نمبر 5 پہ پورا تفصیل سے بتا دیا گیا ہے کہ کس طرح بچوں نے کہیں گھومنے جانے کی ضد لگائی ہوئی ہے. تو وہ لوگ جانا چاہتے ہیں کہیں گھومنے، اور تو دادا جان کی ضد کیا ہے کہ پہلے آپ لوگ اپنا سمر ورک کمپلیٹ کریں. یقیناً آپ لوگوں نے بھی سمر ورک کمپلیٹ کیا ہوگا. اور اب آ جائیے اس کے ورک پر، یعنی اب ہم نے ریگولر گھر بیٹھ کر پڑھنا ہے اور اپنا کام مکمل کرنا ہے. لہٰذا اس چیپٹر کو آپ نے اچھی طریقے سے پڑھنا ہے. اس میں پہلے پیج پہ آپ کو سمجھایا گیا ہے کہ وحدانیت کیا چیز ہے. وحدانیت، بہت اچھی مثالیں اس میں آپ کو دی گئی ہیں کہ اگر کسی بھی ادارے کی مثال لے لیں، اگر وہاں پر ایک پرنسپل کے بجائے کسی ایک مینیجر یا سیٹھ کے بجائے وہاں پر 2 افراد کی ذمہ داریاں ہوں تو ان میں آپس میں یقیناً تکرار ہوتی ہے. اسی طرح سے اس میں آپ کو مثال دی گئی ہے کہ اگر ایک کے بجائے نعوذ باللہ 2 خدا ہوتے تو ان کے درمیان آپس میں بھی تکرار ہوتی. کیسی تکرار؟ ایک کہتا کہ نہیں، صبح کا وقت ہو چکا ہے، سورج طلوع ہونا چاہیے، اور دوسرا کہتا کہ نہیں، ابھی وقت ہے. تو اس طرح سے دونوں میں اختلاف ہوتا، یعنی دونوں ایک دوسرے کی سوچ جو ہے وہ نہ سمجھ پاتے، ایک دوسرے کی خواہش کو نہ سمجھ پاتے، اور اپنی مرضی کرنے کی وجہ سے نظام درہم برہم ہو جاتا. تو دنیا کا نظام جو برقرار ہے وہ اسی وجہ سے برقرار ہے کہ وہ کسی ایک کے ماتحت چل رہا ہے. اگر کسی ایک کے بجائے 2 یا 3 ہوتے تو پھر ہماری دنیا کا یہ نظام اتنی خوبصورتی سے برقرار نہ رہتا. سورج کبھی وقت پر طلوع نہ ہوتا، کبھی وقت پر غروب نہ ہوتا، کبھی بادلوں سے پانی جو ہے وہ پانی برسنے کے بجائے پتھر برس جاتے، تو پھر ہمارا کیا حال ہوتا. لہٰذا یہ سب اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ چونکہ ایک ہے اور وہ ہمارے تمام
حاضر و ناظر حالات کو ہماری پوشیدہ اور حاضر تمام وجوہات کے بارے میں اچھی طریقے سے جانتا ہے، لہٰذا ہمیں صرف ایک خدا پر ایمان رکھنا چاہیے۔ صفحہ نمبر 6 پر آپ کو ایک چارٹ دیا گیا ہے جس میں آپ کو توحید اور شرک کے بارے میں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو توحید کی جو الٹ ہے وہ شرک ہے۔ آپ یہ چیپٹر پورا پڑھیں گے، آپ کو یہ تمام سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ نے توحید کے بارے میں بھی اس میں سیکھنا ہے اور شرک کے بارے میں بھی سیکھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو یہاں پر ایک اور باکس دیا گیا ہے جس میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بعض ایسی عظیم صفات ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہی شایان شان ہیں اور وہ کسی دوسرے میں نہیں ہے، جیسے احد ہونا یعنی اپنی ذات میں ایک ہونا، خالق ہونا یعنی ہر چیز کا پیدا کرنے والا، ہر چیز کو بنانے والا، الہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یعنی ایسی ذات جس کی عبادت کی جائے، جو عبادت کے قابل ہو، قدوس یعنی پاک ہونا، تمام برائیوں سے پاک ہونا، رحمان ہونا یعنی اپنے بندوں پر مہربان اور اپنے بندوں پر رحم کرنے والا، حی و قیوم ہونا یعنی ہمیشہ قائم رہنے والا، ہمیشہ زندہ رہنے والا، جسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ دنیا فانی ہے، تمام انسان، تمام جاندار چیزیں، چرند پرند، ہر شے نے ایک نہ ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ ہر شے کی ایک خاص لمٹ ہوتی ہے، ایک وقت ہوتا ہے، یہاں تک کہ ہم اپنے ہاتھوں سے بھی جو چیز بناتے ہیں اس کا بھی ایک آخری وقت ہوتا ہے، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک واحد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جسے کبھی موت نہیں آنے والی۔ یہیں پر آپ کو کچھ خوبصورت باتیں دی ہوئی ہیں جہاں پر سارا اپنے دادا جان سے کہتی ہے کہ رؤوف اور رحیم تو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، لیکن آپ نے تو اللہ کے علاوہ پیارے نبی کو بھی رؤوف اور رحیم کہا، دادا جان کیا یہ شرک نہیں ہوا؟ تو دادا جان کیا کہتے ہیں کہ بے شک یہ اللہ تعالیٰ ہی کی صفات ہیں، لیکن یہ صفات اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دی بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو جب تمام امت کے لیے ذریعہ رحمت بنایا تو انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان صفات سے نوازا، لہٰذا ایسی کچھ خصوصیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں، ایسی صفات عطا فرمائیں جن کے بارے میں قرآن میں ذکر موجود ہے، لہٰذا قرآن کی تمام باتیں جو ہیں وہ حق ہیں اور سچ ہیں، ہم قرآن کی باتوں کو نہیں جھٹلا سکتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤوف و رحیم اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے عطا کی گئی ہیں صفات، تو ان صفات کی وجہ سے انہوں نے سارا کو سمجھایا کہ یہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی استعمال کریں ان صفات کو اور انہیں بھی ان صفات کے ساتھ ان کی تعریف کریں تو یہ شرک نہیں کہلائے گا۔ لہٰذا آپ نے شرک اور توحید میں فرق کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہے۔ اس چیپٹر کو مکمل طور پر پڑھیں، سمجھیں، اور سب سے آخر میں آپ سے اس چیپٹر کے آخر میں ایک سوال پوچھا گیا ہے، ہمارے معاشرے میں جو نفرت اور لڑائیاں ہیں ان کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اگر آپ یہ چیپٹر پورا پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو یقیناً آپ کو اس سوال کا جواب مل جائے گا، لہٰذا آپ نے یہ تمام کام کمپلیٹ کرنا ہے اور اس سوال کا جواب جو ہے آپ نے خود تلاش کرنا ہے اور پھر مجھے آپ نے ورک سبمٹ کرواتے وقت، چیک کرواتے وقت اس سوال کا جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ صفحہ نمبر 8 پر آپ لوگوں کو ایک سرگرمی دی ہوئی ہے، مشق سے پہلے سورہ اخلاص کا ترجمہ زبانی یاد کریں۔ جی سورہ اخلاص کون سی صورت ہے؟ قل هو اللہ احد، جی یہ والی صورت آپ نے ترجمے کے ساتھ یاد کرنی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو تقریباً 8 سال تک خانہ کعبہ کے دروازے پر سجائی گئی، ٹھیک ہے، سجا کر وہاں پر اسے ہینگ کیا گیا۔ کس وجہ سے؟ مکہ شہر جو ہے وہ ایک ایسا شہر تھا جس کے لوگ بہت ہی شاعرانہ مزاج تھے اور ان کی شاعری پوری دنیا میں مشہور تھی، لہٰذا قرآن میں بھی جو آیتیں ہیں یقیناً آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں نے قرآن پڑھا ہے، آپ لوگ یقیناً قرآن پورا نہ پڑھا ہو تو کچھ سپارے تو پڑھے ہوں گے، آپ لوگوں کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ان آیات میں جو ہیں شاعری کی طرح کا انداز دیا ہوا ہے اور وہ آیتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ تمام آیتوں کے آخری کے جو الفاظ ہیں وہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہ ملتے جلتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل کیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان شاعروں کا مقابلہ کر سکے، لہٰذا ان کے درمیان ایک مقابلہ ہوا کرتا تھا جس کی شاعری کا کوئی توڑ نہ ہوتا، جس کی شاعری سے بڑھ کر کوئی شاعری جب تک نہ آتی تو اسے
ایک اعزازی طور پر خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکا دیا جاتا اور اسے سجا دیا جاتا تاکہ وہ لوگ ہر وقت اس کی تعریف کریں اور اسے دیکھتے رہیں اور اس شخص کا نام جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک پہنچے اور اس کی عزت بڑھے۔ اسی طرح جب سورہ اخلاص نازل ہوئی تو وہ 8 سال تک خانہ کعبہ کے دروازے پر سجی رہی اور کوئی اس کا توڑ نہ کر سکا۔ ٹھیک ہے، تو اس صورت کا ترجمہ آپ لوگوں نے زبانی یاد کرنا ہے۔ آ جائیے اس کے سوال جواب کی طرف۔ ہم نے یقیناً ایک صفحہ خوش خطی کے بارے میں بات کر لی، ہم نے خوش خطی کر لی ہے اس کی، اور اب آتے ہیں اس کے سوالات کی طرف۔ یہاں پر آپ کے پاس تمام سوالات کے جوابات حل ہیں، تمام سوالات کے جوابات آپ کے پاس موجود ہیں۔ 4 سوال ہیں اس کے، ٹھیک ہے، تو چاروں سوال آپ نے خوش خطی کے ساتھ یعنی صاف ستھری رائٹنگ میں اپنی کاپی پر تحریر کرنے ہیں، اور یہ جس طرح سے آپ کو چوتھے سوال میں آپ کو یہ کالم بنا کر دیا گیا ہے، اسی طرح سے آپ نے کرنا ہے۔ سوال نمبر 5 بھی آپ کے پاس ہے اور اس میں وہی سوال ہے جو میں نے ابھی آپ کو سمجھایا، سورہ اخلاص کا ترجمہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہیں آپ کے پاس انتخابی سوالات۔ انتخابی سوالات آپ نے کیسے کرنے ہیں؟ ہمیشہ کی طرح آپ نے انتخابی سوالات نمبر 1 لکھ کر اس کے آپشن اس کے نیچے والی لائن میں لکھنا ہے، آپ نے اس کے ساتھ ہی نہیں لکھنا، صفائی سے کام کرنا ہے۔ آپ کا ورک چاہے 2 پیجز پہ آ جائے، 3 پہ آ جائے، لیکن آپ نے صاف ستھری خوش خطی کے ساتھ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے صحیح غلط رہ جاتے ہیں تو آپ نے صحیح غلط بھی صفائی سے تحریر کرنے ہیں جیسے کہ ہمیشہ آپ کرتے آئے ہیں، اور یہ کام آپ نے ساتھ ساتھ یاد بھی کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ کام کمپلیٹ کریں اور پھر دوبارہ مجھے چیک کروائیں اور نیا کام لیں۔